گارے بہروں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، شان نزول کیا ہے، آج لمحہ موجود میں یہ آیات ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کے بغیر زندہ رہ لے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا یہ آفاقی پیغام ہم جو امت اجابت ہیں، جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم سورہ رات کی آیات 28 اور 29 کے تعلق سے سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور ایک ایک نکتے پر بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو مان لیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اب یہاں کچھ سوالات اٹھائیں گے ہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دل دیا تو سکون بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا انتظام رکھا ہوا ہے، اور اسی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون مل رہا ہے اور ملتا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، تو قرآن کریم ذکر کو کن کن معنوں میں استعمال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کو کن کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے؟ دلوں کے اطمینان سے کیا مراد ہے؟ دلوں کا اطمینان کیا محض کہ ایک بڑا گھر ہو گیا، بڑی گاڑی ہو گئی، بینک میں اچھے پیسے ویسے موجود ہیں تو دلوں کا اطمینان ہے، یا اطمینان کسی اور شے کا نام ہے؟ وہ اطمینان، وہ ایک طمانینت قلب، وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے مابین کیا ربط ہے، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں سکھائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں گفتگو میں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید سوالات یہاں بیان کروں، تعارف کراتا ہوں آج کے معزز مہمان کا۔ تشریف فرما ہے لاہور میں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک بہت بڑا نام، مفسر قرآن، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ہم ڈاکٹر صاحب کے ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے بہت سارے نکات بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ رعد اور آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت مسیح علیہ السلام کا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ سورہ رات کی ان آیات میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، جو دو آیات قرآنیہ آج منتخب کی گئی اور جن کی تلاوت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے، ان میں دلی تسکین کے بڑے سامان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں کو، خاص طور پر صاحبان ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو جو حقیقی اطمینان اور دلی سکون اور چین نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، اذن یا بلال ارحنا یا بلال، اے بلال اذان کہیے اور اذان کہہ کر ہمیں راحت پہنچائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے راحت اور سکون اور چین جو میسر آتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی انیق صاحب، ایک تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جی ہاں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی آیات اور آفاق میں پھیلی ہوئی اس کی قدرتوں کی نشانیوں پر غور و فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک احسن صورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی ایک اعلیٰ صورت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ کی پھیلی ہوئی قدرتیں جو آفاق میں ہیں اور انفس میں ہیں، ان میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو مسلسل بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے انٹرو میں ایک سوال ذکر فرمایا کہ ایک طرف تو قرآن کریم میں سورہ انفال میں ہے کہ جب قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، صاحبان ایمان کے دل لرز جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صاحبان ایمان کے دلوں کو اطمینان اور راحت پہنچتا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا
تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر یہ جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ضد ہے، یہ تضاد ہے، تضاد نہیں ہے انیک صاحب، دراصل مختلف کیفیات ہیں۔ کیفیات کا فرق اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جب صاحبان ایمان اللہ کے نافرمانوں کی سزا کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے فرما برداروں کے انعامات کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح انیک صاحب جب ایمان کی کیفیت کو آدمی دیکھتا ہے تو اسے ایمان کی کیفیت میں الحمدللہ پختگی کی وجہ سے اطمینان ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر میرا ایمان اور وہ تمام ایمانیات کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے ان پر میرا کامل ایمان ہے، اس پر تو اسے اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن جب اعمال پر نظر پڑتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے احوال پر نظر پڑتی ہے تو پھر انسان یقیناً لرز کر رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اعمال کے حوالے سے بہت کمزور ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر اور اس کی عنایات پر اور اس کے فضل و کرم پر اور اللہ کی صفت رحمت پر جب نگاہ پڑتی ہے تو ان رحمتی وسعت کل شیء، یہ سن کر اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ لیکن جب اللہ کے جلال پر نگاہ پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نافرمانوں کے لیے اللہ کا جلال اور اس کی کبریائی کا اور اس کی بڑائی کا اور اس کی عظمتوں کا اظہار ہے، ذو انتقام واللہ عزیز ذو انتقام، تو پھر انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ تو جو اصل میں دو کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات میں الگ الگ بیان فرمائی ہیں، وہاں نافرمانوں کے لیے سزا کے ذکر پر دل لرزتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے صاحبان ایمان کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب یہ آیہ کریمہ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں جنہوں نے اتاری ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں جن پر اتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور میرے صحابہ سے محبت کرنے والے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں دو الفاظ اور ہیں، میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے اور تمام صاحبان ایمان سے محبت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ذکر، آپ نے سوال انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ذکر کے کیا معنی ہیں۔ حدیث صاحب ذکر کے دو معنی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے اسم مبارک کو اپنی زبان پر جاری رکھنا، یعنی یاد کرنا، اور دوسرا ہے تذکیر، یعنی یاد رکھنا، ہر لمحہ اللہ کا دھیان رہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اسم مبارک کو اپنی زبان پر جاری رکھنا اور زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے نام کے ذکر سے تر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، حقیقی زندگی حاصل ہے اسے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ باوجود اس کے کہ سانسوں کا آنا جانا وہ چل رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پوری امت کو، پوری نسل انسانی کو اللہ حکم دے رہے ہیں سورہ مزمل میں، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ
وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور لوگوں سے کٹ ہٹ کر، چونکہ اس زمانے میں تو آپ اکیلے تھے جب یہ دعوت آئی ہے، پہلا پیغام آیا ہے یا دوسرا پیغام آیا ہے، تو ان کی جو حرکتیں ہیں اور ان کی جو سازشیں ہیں ان سے توجہ ہٹا کر اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے رکھیے۔ اسی طرح سورہ دہر میں ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، اپنے رب کا نام جپتے رہیے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے صبح و شام۔ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ مسلسل جاری رکھیے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کے برتن کو آلائشوں سے صاف کر لیا، حسد سے، بغض سے، کینے سے، تمام گندگیوں سے جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو ذکر کرتا رہا، اور اللہ اکبر اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا لیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، سواری پر سوار ہوتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کو مسلسل اپنی زبان پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ انیک صاحب قرآن کریم میں یہ ایک منفرد بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، واحد عمل ایسا ہے جس کو کثرت سے ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، گھر والوں سے حسن سلوک کا حکم ہے، اولاد کے خیال رکھنے کا حکم ہے، اور معاشرے میں برتاؤ کا، ہمسایوں سے سلوک کا، یعنی ساری تفصیلات میں شمار نہیں کرنا چاہ رہا۔ ذکر ہے لیکن کثرت کا لفظ کسی کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، ایک ذکر وہ چیز ہے جس کے ساتھ بار بار کثرت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کر اور اس کی تسبیح کرنے والا بن جا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ اور سورہ احزاب میں ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ دشمن سے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سورہ انفال میں، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو اول تو دشمن سے آمنا سامنا کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ڈٹ کر رہنا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو اور اس کی نصرتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی، یقول اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے۔ او جی مجھے تو اللہ بیماری رکھنا چاہ رہا ہے، مجھے تو نعمتوں سے محروم ہی رکھے گا، یہ بدگمانی ہے، بدگمانی ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ
میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے علم اور قدرت اور اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس ہوتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، جب اکیلے میں مجھے ذکر کرتا ہے، اپنی جی میں ذکر کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اسے اکیلے میں ذکر کرتا ہوں، اللہ اکبر، اپنی جی میں ذکر کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ کسی مجمع میں، کسی اجتماع میں، رفقا میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، میری باتیں ان کو سناتا ہے، میری تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، میری طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دیتا ہے، مجھ سے میری نافرمانیوں سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہے اور میری فرما برداریوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیک صاحب تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا تذکرہ ان کے مجمع سے بہت بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو پہلے وقت میں مسجد میں جاتا ہے، لا یرید الا یتعلم خیرا او یعلمہ، اور اس کا ارادہ سوائے خیر سیکھنے اور خیر سکھانے کے کچھ نہیں ہوتا، تو فاجرہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کرنے والے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جس کا حج مکمل ہوا ہو۔ تو میں عرض کروں کہ اللہ کا ذکر کسی مجمع میں، کسی اجتماع میں، اللہ کی تعلیمات کا ذکر، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر، یہ بات یقیناً آدمی کے لیے بہت قابل رحم ہے اور قابل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، یقینی بات ہے میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یقینی بات ہے کوشش کرتے ہوں گے، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں اپنا مشغلہ بنا لوں، جسے میں اپنا دستور العمل بنا لوں اور جسے میں مسلسل جاری رکھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، حضور نے فرمایا افضل ذکر اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس، دو بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، یہ بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں بتائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے رحلت کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں دو باتوں کی، میں ساری باتیں تو بیان نہیں کرتا، تفصیلاً بار بار میں نے ذکر کی ہیں، لیکن دو باتوں کی میں خاص طور پر تمہیں وصیت کرتا ہوں جو مختصر ہیں، تمہیں یاد رہیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، چونکہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرے بڑائی میری اوپر اوڑھنے والی چادر اور عظمت میری نیچے والی چادر، اور جو کبر، تکبر اور بڑائی کو اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرے گا پھر یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے بندہ بندہ رہے تو پہلی تو یہ نصیحت کی کہ دیکھو شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، اور دوسرے فرمایا کہ دو باتوں کا دو کلمات کو تم نے اپنی زبانوں پر جاری رکھنا ہے، کیونکہ پہلی امتوں کی بلکہ سب امتوں کی جو نماز ہے اور دعا ہے اور اللہ کے ذکر کی جو بہترین صورت ہے وہ ان کلمات میں ہے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رزق کی تنگیاں اللہ اپنے کرم سے دور کر دیں گے۔ یہ وصیت اور نصیحت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان کو تر رکھنا ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ وہاں سے آپ نے بات رفتہ آپ نے بالکل واضح کر دی قرآن کریم کی مختلف آیات بیان فرما کے ڈاکٹر صاحب۔
اب میرے بہت سے سوالات ہیں، لیکن پہلا سوال سمپل سا، آپ کی اس گفتگو کی روشنی میں، زبان میری تر رہتی ہے اور آپ نے بہت سارے کلمات یہاں پر ادا فرمائے، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر کی بات کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی آپ نے بات فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اور بہترین کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ زبان تر ہے اللہ کے ذکر میں، اس کے باوجود دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ آج یہ باتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس لوگ بے پناہ آتے ہیں، آپ مرجع خلائق ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ فکرات ہم پر ایسی، یعنی ہم خود پر لاحق کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں، جس کا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کچھ خدشات ہم خود پر طاری کر لیتے ہیں، عائد کر لیتے ہیں ہم پر۔ بہترین مستقبل، اس کے تعلق سے بہترین مستقبل، کیا یہ میرا مسئلہ ہے؟ بعض دفعہ بیماریاں آتی ہیں، انبیاء کو بھی نصیب ہوئیں بیماریاں، اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا مانگ رہے ہیں، وہی زبان تر ہے اللہ کے ذکر میں، وغیرہ وغیرہ، آزمائشیں، مصیبتیں، لیکن دلوں کو اطمینان نہیں مل رہا، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انیک صاحب، اس کی بڑی وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک آدمی غافل دل کے ساتھ اور بے دھیانی میں یہ کلمات کہتا ہے، اس وقت تک ان کلمات کا کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر فرمایا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، وَذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، خیر کے جتنے اعمال ہیں اور جتنی شکلیں ہیں ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ، انسان کو جو جزا ملے گی وہ عقلی اور شعوری کیفیات کے ساتھ بجا لائے جانے والے اعمال پر ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزارتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب نہیں ہو رہا، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر پورا یقین نصیب نہیں ہو رہا، میں دیکھیے میں سودا بیچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہہ کر میں کوئی چیز گاہک کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس سبحان اللہ کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تم گاہک کو متاثر کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جب تک ہم دیکھیے اللہ کے ذکر کی کثرت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، سورہ شعراء میں ہے، شاعروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، آبا کا جو تذکرہ کرتے تھے اس سے زیادہ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر۔ ایمان والوں کی جو 10 صفات بیان فرمائیں اس میں بھی وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے ذکر کرو، یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن یہ ذکر کون سا ہے؟ یہ ذکر صرف زبان پر الفاظ لے آنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل اور یقین نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے آپ نے انٹرو میں یہ بات فرمائی تھی
کہ انسان اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تنگ دست ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پھر بھی ان کو دل کا اطمینان نہیں۔ دل کا اطمینان اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی حقیقی قدریں جو مسلمانوں کی ہیں، محنت اور قناعت، ان کو پیش نظر نہیں رکھے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی اس کو میسر آ جائے تو دوسری کی تمنا کرتا ہے، دوسری میسر آ جائے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ حرص سے جب تک نکلتا نہیں اور قناعت اختیار کرتا نہیں تب تک اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اطمینان کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے قناعت کا عملاً اختیار کرنا، اور دوسرا پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دو صورتیں جب تک ہم اختیار نہیں کرتے تب تک اطمینان قلب حقیقتاً نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ سب دوسری جو صورت ہے تذکیر کی، اس کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جی، اس سے پہلے کہ یہ بات ذرا میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کو آپ کھول دیجئے۔ جیسے آپ نے بات فرمائی، بہت حد تک تو واضح ہو گئی یہ بات، لیکن یہ کہ ایک ذکر الہی ہو رہا ہے لیکن شعوری طور پر نہیں ہو رہا۔ آپ نے ذکر فرمایا یہاں قناعت کا، تو ذکر الہی کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محض ذکر الہی پر وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات یا زندگی گزارنے کے طریقے جو ہمارا دین بتا رہا ہے، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، قناعت، صبر، شکر، استقامت، توکل اور ہر حال میں راضی رہنا اللہ تعالیٰ سے، محض زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھ لینا کافی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی مصیبت بھی اس کو راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نیک صاحب۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے اسم مبارک سے اپنی زبان مبارک کو، اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، اس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، دلی تسکین نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے ذکر کا معنی ہے تذکیر، یعنی یاد رکھنا، ہر لمحہ میرا اللہ میرے سامنے رہے، ہر لمحہ میرا اللہ میرے پیش نظر رہے، ہر لمحہ میں محبت میں اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دوں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، صاحبان ایمان سب سے زیادہ ٹوٹ کر جس ہستی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات عالی ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ ترجیح اول محبت میں جس کو رکھتے ہیں وہ سید کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے تذکیر، ذکر بمعنی تذکیر، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی گزران کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا اٹھے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا جبکہ دنیا میں تو میں بصیر تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے تیرے پاس میرے احکام آئے تھے، میری تعلیمات آئی تھیں، تو نے ان کو پس پشت ڈالا، تیرے پیش نظر کچھ اور رہا، تیرے پیش نظر حلال کی کثرت رہی، حرام کی کثرت رہی، تیرے پیش نظر حرام کی کثرت رہی، تیرے پیش نظر ناجائز ذرائع سے عہدہ اور منصب اور زمینوں کو سمیٹنا، یہ سب کچھ رہا۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے میرے احکام کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہا جائے گا
آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم نے آج کی ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو دوسرا معنی جو ہے تذکیر کا، کہ ہر لمحہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا دھیان رکھو میں تمہارا دھیان رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو، یعنی ہر لمحہ تمہیں میرا دھیان رہے، میری تذکیر رہے، میری یاد رہے، زبان پر بھی اللہ کا نام رہے۔ انیک صاحب یہ کپ ہے، اس کپ کو میں نے اٹھایا اور میں اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ جب حلق کی اپنے منہ کی طرف لے کے گیا تاکہ اس کا جو مشروب ہے اس میں اسے میں پی لوں، یکدم مجھے خیال آیا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اپنے حبیب کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے تو نے پینا ہے، دائیں سے کھانا ہے۔ جب میں نے دائیں ہاتھ سے ایسے اٹھایا تو یکدم میرے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی جم گئی اور ذکر ربانی کی محفل بھی جم گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ کا استحضار آ گیا، اللہ کا دھیان آ گیا۔ حرام کی کثرت، قل اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، دیکھو حرام اور حلال یہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں اچھی کیوں نہ لگنے لگ جائے۔ جب اللہ کا دھیان آ گیا اور اللہ کے دھیان کی بنیاد پر میں نے چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنی نگاہ کسی غلط جگہ پر اس کی پڑ جاتی ہے اور پھر اس نگاہ کو پلٹ لیتا ہے، اس نگاہ کو برقرار نہیں رکھتا بلکہ پلٹ لیتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، اور ایمان کی حلاوت جسے نصیب ہو گئی اس کا خاتمہ بالایمان انیس صاحب یقینی ہے۔ یہ اللہ کا استحضار اللہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز پڑھیے تاکہ آپ کو میرا دھیان نصیب ہو جائے، مسلسل میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ سورہ اعراف میں ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہاں ذکر ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں، تمہارے وجود میں جو نعمتیں ہیں، تمہاری اولاد میں جو نعمتیں ہیں، تمہارے گھر میں جو نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، صبح واک کے لیے جاتے ہو، چلتے ہوئے دائیں طرف دیکھو پھول اور کھلے ہوئے ہیں، بائیں طرف دیکھو اور رنگت کے ساتھ پھول کھلے ہوئے ہیں، پانی ایک جیسا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، یسقا بماء واحد، پانی ایک جیسا پلایا جا رہا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہر ایک کی رنگت، ہر ایک کا ذائقہ الگ کر دیا ہے۔ یہ کون ہے جو پھولوں کے پودوں کے نیچے رنگوں کی پڑیاں رکھتا ہے، اور کون ہے جو خوشبودار پھولوں کے پودوں کے نیچے خوشبو کی پڑیاں رکھتا ہے، اور کون ہے جو کلی کی خوشبو کو گلاب کے ساتھ نہیں ملنے دیتا اور گلاب کی پنکھڑیوں کو کلی کے ساتھ نہیں ملنے دیتا۔ یہ ہے استحضار اس اللہ کا جس کی قدرتیں کار فرما ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک پودا ہی اگا کے دکھا دو، أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ یہ ہے استحضار جس کو اللہ نے بار بار ہمیں یاد دلایا، اور یہ بھی قرآن کریم کو بھی اللہ ذکر قرار دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب قرآن کریم تم پڑھتے ہو تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھنے والے اور اس کی بات کو ذہن میں رکھنے والے بن جائیں۔ جب ہم اللہ کا قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا یوں سمجھیے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں
تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ ہے وہ استحضار جو اللہ تعالیٰ، ان ہوا الا ذکر للعالمین. قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تم دوسروں کا تھوکا چاٹنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے ریجیکٹڈ نظاموں پر قربان اور میں قربان جانیاں فدا ہوتے پھر رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. ساری کائنات کے لیے تذکیر کا سامان تو قرآن کریم میں تمہارے پاس موجود ہے. یہ ہے تذکیر، ذکر کی دوسری صورت کہ اللہ کا دھیان ہر لمحے نصیب ہو جائے. اور انیق صاحب، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ اپنی جگہ مبارک ہے. لیکن اس کا بڑا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا دھیان میرے دل میں آ جائے، میں ہر لمحے اس کو یاد رکھنے والا بن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محض کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا لینا کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ اللہ کا دھیان. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو کلوز کر دیجئے. اور 2-3 باتیں میں آپ سے مزید سوال کی شکل میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جو اللہ کا دھیان، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر. یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنا، کچکچا کے محبت کرنا، یہ کیا ہوتی ہے؟ اور تذکیر تو بہت ہو رہی ہے آج ہمارے معاشروں میں، پورے مسلم گلوب پر، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن کیا کہیں یہ نظر آتا ہے ہمیں، یعنی بائی اینڈ لارج، ہاں کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارا مجموع من حیث المجموع کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاشروں میں اللہ تعالیٰ کا اظہار، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول بنانا. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو حرز جاں بنا لینا، کیا یہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، نہیں نظر آ رہا. اب میں آگے، جی بالکل آپ نے میری بات سے اتفاق کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت، شدید محبت، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا، خود کو اللہ کے ساتھ شامل کر لینا، اللہ کو اللہ سے مانگ لینا، یہ یوں ہی تو نہیں آ جاتی یہ بات. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل انیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اس کے لیے میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ کسی طریقے سے ہمیں پوری طرح سے یہ احساس ہو جائے، اور ہم اس احساس کو بیدار کر لیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ عہد کیا کیا ہے. چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو ایک دفعہ میں لرز کے رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی. میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم نے کبھی اس اقرار کو حقیقی طور پر تسلیم نہیں کیا. ہم نے آباء و اجداد سے سنا ہے، انہوں نے ہمیں کلمہ سکھا دیا، ہم اسی کو دہرا رہے ہیں. لیکن آج دنیا بھر میں جو پوری شعوری کیفیات کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، پڑھ لکھ کر، اچھی طرح سے چھان پھٹک کر یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یقین کیجیے انیق صاحب، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثالی زندگیاں ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. وہ جو آتا ہے وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. آج پچھلے دنوں میں ایک بچی نے 30 ملین انعام اس لیے ٹھکرا دیا کہ
اس کے ممتحن نے یہ کہا تھا کہ تم اپنا نقاب اتار دو، اس نے کہا میں نقاب نہیں اتارتی، میں اپنا انعام قربان کرتی ہوں۔ یہ ہے اللہ کا استحضار، اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ ہمارے دیکھیے، ایک طرف میرے پاس لاکھوں روپے ہیں، مجھے اس آدمی پر رشک آتا ہے جس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے کچھ پیسے ایک صاحب کو ادھار دے دیے ہیں 1 کروڑ روپیہ، اور انہوں نے مجھے 30 لاکھ، شاید وہ بھی سن رہے ہوں، انہوں نے مجھے 30 لاکھ بڑھا کر 1 کروڑ 30 لاکھ دینے کا عہد کیا، یہ میرا اسٹامپ پیپر ہے، آپ بتائیے کیا؟ میں نے کہا آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے، اگر اس اسٹامپ پیپر کے مطابق آپ یہ پیسے حاصل کریں گے تو یقین کیجئے انیق صاحب، انہوں نے وہ اسٹامپ پیپر پھاڑا اور پھاڑ کے اس کی تصویر واٹس ایپ پہ مجھے بھیجی اور کہا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، میں سرخرو ہوتا ہوں اللہ کے سامنے۔ میں نے جب یہ کیفیت ہے، اس سطح پر جب تک ہم اپنے اللہ کو نہیں لائیں گے، اس سطح پر جب تک ہم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، حضور کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی میرے کاروبار میں پامال ہو رہی ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کے حکم پامال ہو رہے ہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کو ہم ترجیح اول میں نہیں لائیں گے تب تک یہ کیفیت یقیناً حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو کے بعد کچھ بولنے کی کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور دیکھیے کس طرح کتنی اہم باتیں ہیں، کتنے اہم نکات ڈاکٹر صاحب نے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا استحضار کیا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب کیسے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین حضرات، قرآن اندازی کا وقت ہے، یہ ونر کے نام کے اعلان کا وقت ہے، لیکن کراچی میں کوئی ہمارا معزز مہمان تشریف فرما نہیں ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ محمد بصیر صاحب کویت سے محمد بصیر صاحب کویت سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر